گرافک ڈیزائن کورس سیریز پر خوش آمدید۔ گرافک ڈیزائن کا تعارف۔ اللہ فاطر السماوات والارض۔ ہم کہہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی تب اسے گرافک ڈیزائن وجود میں۔ اللہ پاک کی تخلیق کامل ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کائنات میں سوچنے، غور کرنے، ایجاد کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا، جسے عام طور پر تخلیقی صلاحیتوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں آج گرافک ڈیزائن تقریباً ہر شعبہ میں موجود ہے۔ طرز زندگی کے رجحانات گرافک ڈیزائن کے ذریعے متعارف کروائے جاتے ہیں۔ گرافک ڈیزائن صرف پینٹنگ، ڈرائنگ، پوسٹر اور لوگوز بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے۔ گرافک ڈیزائن کسی خاص مسئلہ کے لیے تخلیقی عمل کے ذریعے تیار کردہ معلومات کو پیش کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کرا دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن پاک کی 20ویں آیات مبارکہ اس بات کی دلالت فرما رہی ہے کہ اللہ پاک موجود ہے۔ اللہ پاک کی تخلیق کا عمل ہمارے لیے ایسے بہترین نمونے ہیں جن کی مدد سے ہم زندگی کے مختلف شعبہ جات کے لیے بہترین ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند ایک آیات مبارکہ پیش کروں گا، پھر بعد میں آپ کو گرافک ڈیزائن کے عمل اور عملی طور پر استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آپ کو مفید مشورے بھی دیے جائیں گے کہ کیسے اس ہنر سے آپ دنیا اور آخرت کما سکتے ہیں۔ گرافک ڈیزائن کے درکار متاثر کن آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آیت نمبر 164۔ ترجمہ۔ بے شک آسمان اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدہ لے کر چلتی ہے، اور اس میں پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اسی طرح آگے آیات مبارکہ کے میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 189۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، رات اور دن کے باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 109 کا ترجمہ۔ آیت نمبر 191۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پہ لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 116۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا۔ آیت نمبر 17۔ اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ آیت نمبر 18، 19، 20، 21، 22۔ البتہ جو چوری چھپے سونے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 3، 4، 5، 6، 7۔ اس نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر جب ہی وہ کھلم کھلا جگڑنے والا بن گیا۔ اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو، جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے تمہارا پینا ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو،
اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے کام میں لگا دی وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس کے لیے تم اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پا لو، اور راستوں کے لیے کئی نشانیاں بنائی، اور لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12-13۔ اور بے شک ہم نے انسان کو چنی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ آیت نمبر 14، 17، 18، 19، 20، 21، 22۔ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع و خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر جان بنانے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجورے اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے درخت پیدا کیے جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اسی میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور انہیں سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 5-6۔ اور آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ہے ان کے درمیان سب کا رب ہے، اور مشرقوں کا رب ہے۔ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کی سنگار سے آراستہ کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33، 34، 35، 36۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہو۔ اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بنائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ بنائے، نہیں تو کیا حق نہیں مانیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 2، 3، 4، 5، 19، 23۔ اور وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا انہوں نے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرنے والے ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، یہ گرافک ڈیزائن کا آئیڈیاز لینے کے لیے بہترین سٹارٹ پوائنٹ ہے۔ جو گرافک ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں کہ سٹارٹ پوائنٹ کہاں سے لیں، آئیڈیا کہاں سے لیں، تمہارے پاس سب کچھ خزانہ موجود ہے۔ اب علماء سے اس کی تفسیر پوچھیں کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ میں بھی عالم نہیں ہوں، صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے اس گرافک ڈیزائن کورس میں آپ کو کیسے آگے لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بنیاد ہماری یہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔